صبر کی حالت میں آنکھوں سے نکلنے والے بے بس آنسوؤں کو اللہ مجید بے بس نہیں رہنے دیتا ہے۔ جب تھک کر ٹوٹنے لگو تو سمجھ جانا کہ اللہ کی مدد زیادہ دور نہیں ہے۔ تمہاری آزمائش تو بس اللہ کے کن کہنے تک ہے۔ پھر کیوں ہوتی ہو پریشان؟ اس نے تمہارے ہر ایک صبر میں گزارے لمحے پر کن کی مہر لگا رکھی ہے۔ وہ بھولا نہیں ہے تمہاری تڑپتے سجدوں کو۔ اس نے تمہاری ہر ایک فریاد بہتر وقت کے لیے سنبھال رکھی ہے۔ وہ راضی ہے تمہارے ہر سجدے سے، تمہاری ہر چاہ پر۔ جب ہی تو وہ دعا کا خیال تمہارے دل سے نہیں نکال رہا ہے تو پھر کیوں ہو گئے ہو مایوس اس سے جس نے اب تک تمہارے ٹوٹے ہوئے دل کو سنبھال رکھا ہے۔ یقین رکھو اس کی الرحمن اور القادر ہونے پر۔ تمہاری چھپی خاموشی کا شور اللہ جانتا ہے، تمہاری دل کی بے قراری سے اللہ واقف ہے۔ تم کتنا درد اپنے اندر محدود کر بیٹھے ہو، اس کی چیخوں کا پکار اس تک پہنچ چکی ہے۔ اللہ تمہارے خالی دنوں سے واقف ہے، اللہ تمہاری روٹی شاموں سے واقف ہے۔ وہ سب بدل دے گا، وہ دلوں کے بدلنے پر قادر ہے۔ بس مانگتا وہ صبر ہے۔ تمہارا دل بدل رہا ہے اور تمہیں اس چیز کا درد محسوس ہو رہا ہے کیونکہ ہاں شاید تم اس درد سے پیچھے ہٹنا نہیں چاہتے، لیکن آگے جینے کے لیے اپنے رب کی رضا میں راضی ہونے کے لیے کرنا پڑے گا۔ وہ تمہیں خوبصورت زندگی کی اڑان دکھائے گا، جی جاتی ہے کیسی زندگی، اس حقیقت کے پار لے جائے گا۔ وہ تمہارا درد تمہارا سکون میں ایسے بدل جائے گا کہ تمہاری آنکھیں شکر سے بھیگ جائے گی۔ بس تم صبر کرو، ہمت رکھو اور سب سے ضروری اپنے رب پر یقین رکھو، پختہ یقین کہ ہاں نہیں رہنا یہ وقت، سب بدل جانا ہے، میری سوچی بھی اور میری زندگی بھی۔ اللہ پاک اکثر ٹوٹی ہوئی چیزوں کو بڑی خوبصورتی سے کسی تعمیر مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے، جیسے کہ ٹوٹ کے بکھرے ہوئے بادلوں سے بارش برساتا ہے۔ زمین جب ٹوٹ کر مٹی کے زراعت میں تبدیل ہوتی ہے تو اس میں سے گلہ اگتا ہے۔ پودوں یا فصلوں سے ٹوٹ کے گری ہوئی کلموں یا شاخوں سے نیا پودا یا نئی فصل اگتی ہے۔ اگر آپ کا دل ٹوٹ کر ٹکڑے ہو جائے تو یقین رکھیے کہ اللہ اب آپ سے کوئی بڑا کام لے گا۔ جو اللہ تمہارے لیے چاہتا ہے کیا تم اس سے بہتر اپنے لیے چاہ سکتے ہو؟ کیا تم وہ جانتی ہو جو اللہ جانتا ہے؟ پھر کیوں مشکل لگتا ہے اس کے فیصلوں کو تسلیم کرنا؟ کیوں نہیں کرتے یقین کہ وہ بہتر لے کر بہترین دے گا؟ ایک وقت لازمی آئے گا جب تم سمجھ جاؤ گے کہ یہ آزمائش کیوں تھی۔ اس کی آزمائش کے پیچھے چھپی مصلحتوں پر حیران رہ جاؤ گے۔ تب تک توکل کرو اس پر جو دونوں جہاں کا مالک ہے۔ وہ جو ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، اس نے آزمائش میں ڈالتے ہوئے کچھ تو سوچا ہوگا۔ وہ جان رکھو کہ تمہاری زندگی میں کچھ بھی اللہ پاک کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا۔ تمہاری آزمائش اللہ پاک کی رضا نہیں تو اور کیا ہے؟ تو اس کی رضا کے آگے سر جھکا دو، صبر کر لو، یہ سوچ کر کہ جو ہو رہا ہے اس میں بہتری ہے۔ وہ صبر کرنے والوں کو بہت خاص رکھتا ہے۔ اگر اللہ کچھ محرومیوں کا ہماری ذات کا حصہ بناتا ہے تو بہت سی رحمتوں سے بھی ہمیں نوازتا ہے۔ اگر وہ کوئی داستان ادھوری چھوڑتا ہے تو بہت سی قصوں کو ان کی پرسکون اختتام تک بھی لاتا ہے۔ زندگی اسی کا نام ہے جو کچھ مل گیا اور کسی کو کھو دیا۔ جو صبر نہیں کرتے وہ ہمیشہ بے چینی میں مبتلا رہتے ہیں، اور جو صبر کر لیتے ہیں اللہ انہیں اپنی چاہت میں سکون دے دیتا ہے۔ تو پھر کیوں ظلم کر رہے ہو خود پر؟ اس کی چاہت کو اول رکھو گے تو وہ تمہارے ہر اختتام پر سکون بنا دے گا۔ تم واقف نہیں، شاید تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے۔ اگر اس دنیا میں خوش رہنا ہے تو یہ بات جان لو، تمہارے رونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ آپ ذرا سے کمزور بنو گے تو ساری دنیا آپ پر اپنی طاقت کے رعب جمائے گی۔ آپ خود کو بے وقوف کہیں گے تو ساری دنیا آپ کو دانائی کی باتیں سکھانا شروع کر دے گی۔ لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات صرف ضرورت کے رکھیں، اتنا مت جھکے کہ لوگ آپ پر سوار ہو جائیں۔ حالات اگر برے ہو تو یقین رکھنا چاہیے کہ کیونکہ خدا جب کچھ بھی لیتا ہے تو اس سے بڑھ کر نوازتا ہے۔